بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس کائنات میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے پوری روح زمین پر حکومت بادشاہت کی، جن کو اللہ رب العالمین نے پوری روح زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، اور ان لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بادشاہت کے ہوتے ہوئے اور غرور و تکبر کرتے ہوئے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ ان میں سے ایک وہ تھا جس کا نام فرعون ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور بنی اسرائیل کا اور اس فرعون کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 50 سے لے کر 70 تک اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 50 سے لے کر 70 تک بنی اسرائیل پر 10 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر 10 نعمتیں کی اور ان کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور یہاں تفسیر میں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب پر نازل ہونے والی پیاری کتاب قرآن پاک کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی کیا۔ سدی بیان فرماتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نمودار ہوئی اور مصر کے مکانوں کو لپیٹ میں لیتی ہوئی آئی اور قبطیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ اس نے جادوگروں اور کہنوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے کہا، جس شہر سے بنی اسرائیل آئے ہیں یعنی بیت المقدس سے، وہاں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے مصر کے لوگ مارے جائیں گے۔ تب فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، جو لڑکی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس نے قبطیوں سے کہا، تمہارے جو غلام باہر کام کرتے ہیں ان کو بلا لو، ان کی جگہ بنی اسرائیل سے کام لو، اور ان سے ذلیل کام رذیل کام جو ہیں وہ ان سے لو، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے اپنے اہل زمین میں الگ الگ گروہ کر کے ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا۔ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بنی اسرائیل کے بیٹے مارے جا رہے تھے اور بنی اسرائیل کے بوڑھے قضائے الہی سے مر رہے تھے، ان میں سے کوئی بچہ بڑا نہیں ہوتا تھا۔ تب قبطیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے بچے بڑے نہیں ہو رہے اور بوڑھے مر رہے تھے، اس طرح ان میں کوئی مرد باقی نہیں رہے گا، پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ تب فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بنی اسرائیل کے بیٹے ذبح کر دیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ جس سال وہ ذبح نہیں کرتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جس سال بچوں کو ذبح کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے ایک مصری سے ایک صندوق بنوایا، اس میں بستر لگایا، اس میں اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا، اس کو تالا لگا دیا اور اس کو دریا کے سپرد کیا، دریا میں رکھ کر اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا، اور وہ صندوق اس دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کو دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو اٹھا کے لے آئے، اور فرعون نے جب اس کے سامنے اس صندوق کو کھولا گیا تو اس نے جب دیکھا کہ اس میں بچہ ہے اور بیٹا ہے، اس کے ہاں اولاد نہ تھی، اس نے حکم دیا کہ قتل کر دیا جائے، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ نہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیا جائے اور یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ جب اس صندوق کو دریا میں بہایا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو حکم دیا تھا کہ وہ دیکھے یہ صندوق کہاں جاتا ہے،
وہ دور سے دیکھتی رہی کہ وہ صندوق فرعون کے محل میں چلا گیا، اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور ان کے لیے وہ دودھ کا انتظام کرنا چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور شہر میں اعلان کیا کہ جو عورتیں ہیں، جو دائیاں ہیں، جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، جب ان کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کسی کا دودھ نہ پیا۔ تو آپ کی بہن وہ دیکھ رہی تھی، آپ نے کہا کہ میری نظر میں ایک عورت ایسی ہے کہ جس کا دودھ بڑا صاف، شفاف اور خوشبودار ہے، اور آپ اگر کہیں تو میں اس کو بلا کے لاتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن گھر میں گئی، دوڑی دوڑی گئی، خوشی خوشی اپنی والدہ کو بتایا کہ میرا بھائی وہ فرعون کے محل میں ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور وہ اجرت کے طور پہ رکھنا چاہتا ہے ایک عورت کو جو اس کو دودھ پلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آتی، ہر روز آتی، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی۔ اللہ رب العالمین کا یہ انعام تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں اور ان سے اجرت بھی لیتی ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ وہ اللہ رب العالمین کے دشمن اور سرکشی پھیلانے والے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون کے گھر میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس طرح کروائی، وہ بھی اپنے بھی دشمن سے، اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن سے۔ جب اللہ رب العالمین کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین جس کام کا ارادہ فرماتا ہے، خالق کائنات کن فرماتا ہے، اور وہ کام جو ہے وہ 1 سینکڑ کے کروڑ میں حصے سے پہلے بھی وہ کام جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات جو کرنا چاہتی ہے وہ ضرور ہوتا ہے، اور جو کام اللہ رب العالمین کی ذات نہیں کرنا چاہتی، وہ کائنات کی جو بھی طاقت اپنا زور لگا لے وہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایسے ہوئی اور پرورش بھی اللہ رب العالمین نے ایسے کروائی۔